السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سندرال میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ تو آئیے جی اپنے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک ایک بھائی کے 3 سوال ہیں سوئمنگ پول کے اندر نہانے کے حوالے سے۔ تو آئیے جی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو چھوٹی سی ہے، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے قریب ایک سوئمنگ پول ہے، اکثر وہاں ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ہر قسم کے جانور پانی پیتے ہیں، ہر قسم کی دنیا وہاں پر نہانے کے لیے آتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے پاک کون ہے ناپاک کون ہے۔ تو ہمارا ایک چچا زاد ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے نہانے کے لیے، تو وہ واپسی پہ آ کے لازماً گھر میں غسل کرتا ہے اور ہمیں بھی کہتا ہے۔ ہم تو نہیں نہاتے، بہرحال وہ ضرور نہاتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ دوبارہ آ کے غسل کیا کرو کیونکہ وہ پانی ناپاک ہے اور اس پانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے چچا زاد کی یہ بات درست ہے۔ غور فرمائیں، دیکھیں اگر تالاب بہت بڑا ہے، پول بہت بڑا ہے اور اس میں پانی بھی کثیر ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں جتنی دفعہ بھی نہائیں گے تو گھر آ کے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بڑے تالاب کی کم از کم حد بیان کر دیں، یعنی بڑے تالاب سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیں، اگر آپ کا وہ تالاب چاروں طرف سے لمبائی چوڑائی میں 10-10 گز ہے تو وہ بڑا تالاب ہے۔ اگر لمبائی چوڑائی میں اتنا نہیں ہے تو پھر وہ چھوٹا تالاب ہے۔ تو پھر اسی میں بہتری ہوگی کہ آپ اگر وہاں نہانے کے لیے جاتے ہیں تو گھر آ کے نہا لیا کریں۔ لیکن ایک بات نوٹ فرما لیں کہ اگر وہ آپ کا تالاب چھوٹا ہے، چاروں طرف سے لمبائی چوڑائی میں وہ 10-10 گز نہیں ہے، تو اب یہ بات بھی دیکھ لیں کہ جب اس کے اندر پانی داخل ہوتا ہے تو جیسے جیسے داخل ہوتا ہے ساتھ ساتھ نکلتا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ساتھ ساتھ پانی نکل رہا ہے تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہے جی۔ تو پھر آپ اس کا چھوٹا یا بڑا ہونا نہ دیکھیں، آپ اس میں تسلی سے غسل کریں، بعد میں آپ کو غسل کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ جی بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو کیا اس غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غسل کرنے سے وضو بھی خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے بڑا ہی اہم اور زبردست پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کا لحاظ کریں جی۔ جی دیکھیں، دوران غسل کوئی ناقض وضو نہ پایا جائے، یعنی ایسی چیز نہ پائی جائے جو وضو کو توڑنے والی ہے۔ لہٰذا اگر آپ غسل کر رہے ہیں اور دوران غسل کوئی بھی ناقض وضو پایا گیا تو آپ کا غسل تو ہو جائے گا لیکن وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ دعویٰ بیکار ہے جی ہم نے تو غسل کیا ہے۔ بھائی آپ نے غسل تو کیا ہے، لیکن دوران غسل اگر ناقض وضو پایا جائے گا تو آپ کا غسل تو ہو جائے گا پر وضو نہیں ہوگا۔ بھائی کا تیسرا سوال یہ ہے کہ تالاب پہ ہم کپڑوں سمیت نہاتے ہیں، تو کیا اگر غسل کی حاجت ہو تو پھر بھی کپڑوں سمیت غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر آپ کپڑوں سمیت نہاتے ہیں تو غسل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بسہولت پہنچ سکے جی۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔